السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، جو دہشت گردی کا ناسور ہے، وہ کسی صورت ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ سیکیورٹی ادارے ہمارے لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر بات کریں افغانستان سے جو کے پی میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، وہ اب ناقابل برداشت ہے۔ وہ میرے خیال میں ادھر باقاعدہ طور پر جنگ لگی ہوئی ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے، بنوں میں بھی حملہ ہوا دہشت گردوں کا، وہاں پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ شہید ہوئے، سیکیورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے۔ تو بڑی افسوسناک چیز تھی، ہم وہ تصاویر دیکھ رہے تھے تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک ہمارے سویلینز قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ سویلین کیا سیکیورٹی اہلکار سبھی پاکستانی ہیں، اور یہ ہم پرائی جنگ میں جو ہے وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ ہمارا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم پرامن قوم ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو یوں مارا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اپنا خون اس دہشت گردی کو دے رہا ہے، دہشت گردی کی نظر کر رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے امن کی بات کی ہے، پاکستان ہمیشہ سے پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پیسفلی تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ہم پیسفل قوم ہیں، ہم پیسفل معاملات طے کرتے ہیں، ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ اسی کو لے کر دہشت گردوں کے ساتھ پاکستان نے جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے ڈائیلاگ بھی کیے، لیکن کیا ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی کے پی کی بات کریں تو صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجیں گے، کیونکہ افغانی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہاں پر کے پی میں افغانستان کے ساتھ تانے بانے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ہمارا بنوں میں نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا۔ وہ ایک نوجوان جو شہید ہو جاتا ہے وہ ایک فیملی کا حصہ ہوتا ہے، ایک فیملی کو چلا رہا ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے۔ تو ایک بندے کے جانے سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھانے کو نہیں ہوگا، کچھ اس طرح نہیں ہوگا۔ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان شہیدوں کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو انسان ایک چلا جاتا ہے، جو ایک چھوٹا سا ایک دن کا بچہ وہ ماں پیدا کر کے پال کے بڑا کرتی ہے، جوان کرتی ہے، اس کے ساتھ ایموشنز جو جڑے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ وہ جب چلا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہوتا، ہم لوگ ایون کہ ان سے کبھی ملے نہیں ہوتے۔ جب شہید ہوتے ہیں ان کے نام ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ وہ قوم ہیں جنہوں نے بہت کچھ فیس کیا، اتنا کچھ فیس کر لیا ہے اب ہم نے کہ اب ہمارے لیے مطلب یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم افسوس کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کو جو اچھا بننا تھا وہ بن لیا، پاکستان نے اس اچھائی کا جو صلہ اس کو ملا ہے وہ یہ دہشت گردی ملی ہے۔ بلوچستان کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی ہمارے ہاں بی ایل اے کو ایکٹیو کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے۔ اور افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بارہا مذاکرات کیے گئے، بارہا پاکستان نے ان کو بتایا کہ انڈیا آپ کی سرزمین یوز کرتے ہوئے پاکستان پہ حملے کرا رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے یقین دہانی کے باوجود اس چیز کو نہیں روکا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بنوں حملے کے بعد پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ افغانستان بتا دے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا ہمارے اگینسٹ کھڑے ہیں یا ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہونی چاہیے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ وہ افغانی جو گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہماری تیسری نسل یہاں پر پروان چڑھی تھی اور پاکستان اب ہمیں واپس بھیج رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اب کیا کرے؟ پاکستان آپ کو پال رہا ہے، پاکستان آپ کو بزنس دے رہا ہے، پاکستان کے اندر آپ نے بالکل پاکستان کی جو نیشنل ہیں انہی کے برابر کے حقوق آپ کو لیے ہیں، پاکستان کے جو سٹیزن ہیں ان سے زیادہ آپ کمائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کے ادارے، آپ کی جو ملک وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرے۔ آپ کے وہی مہاجرین جو بارڈر کراس کر کے یہاں پر آتے ہیں وہی پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے شہری کیوں نہ پھر سوچیں یہ کہ ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں ہم ان کے خون کا بدلہ کس سے لیں؟ ہم ان کی جو فیملیز ہیں، کسی کا اگر کسی بچے کا باپ اگر شہید ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا بتائیں گے کہ پاکستان نے اس کے باپ کا جو خون ناحق خون بہا ہے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ پاکستان اپنے جو ہمارے ادارے ہیں یا ہمارے آرمی چیف ہیں وہ اس ماں کو کیا جواب دیں گے جس کا جوان بیٹا جو پڑھا لکھا کر اس نے اس فورس کو دیا تھا، وہ کیا بتائیں گے کہ اس کے جو جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کا خون بہا ہے، اس کا بدلہ ہم کیسے اتاریں؟ تو میرے خیال میں اب بہت ہو گیا ہے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی شہداء کے جو
فیملیز ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، یہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں اداروں کے سے، یہ حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس بھیجیں اور جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کو جڑ سے مٹا دیں۔ کسی صورت بھی پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اب مزید کوئی مذاکرات نہیں چاہیے، کسی صورت بھی پاکستانی قوم کو کسی بھی ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا جو کہ ہمارے لوگوں کے اوپر بم برسائے، گولیاں برسائے اور جگہ جگہ آ کر بلاسٹ کرے، جو پاکستان کے امن کو برباد کرے، جو پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرے۔ ہم لوگ کا خون اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں بیٹھ کر افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے یہاں پر آ کر ہمیں مار کر چلا جائے اور ہمیں یہ تک نہ پتہ ہو کہ اس دہشت گردی میں جو ہمارا خون بہا ہے اس میں ہمارا قصور کیا تھا۔ تو میرے خیال میں سیکورٹی اداروں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے۔ مذاکرات کر کے دیکھ لیا، مذاکرات میں نہیں آتے، افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے، آپ نے یہ یقین دلایا کہ اب ہماری سرزمین جو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہوئی، اور آپ نے ہمارے سیکورٹی اہلکار جو ہیں شہید کیے، ہمارے نوجوان شہید کیے، اتنے ذہین قابل لوگ جو پڑھ لکھ کے آئے تھے ان کو آپ نے شہید کیا۔ تو میرے خیال میں اب یہ چیزیں مزید نہیں چلیں گی۔ ہماری قوم جو ہے وہ بنو واقعے کے بعد تو مزید ایموشنل ہو گیا، وہ تصاویر دیکھی ہم نے بے دردی کے ساتھ، اس طرح حیوانیت تھی ان لوگوں میں کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی انسان کا یہ حملہ، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی وحشی جانور تھا جس کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو دہشت گردی کو تو ویسے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ملک نہیں ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی کوئی قومیت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اس سے ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ یہ ساری کے پیچھے انڈیا ہے، اور انڈیا ہی ایک دہشت گرد ملک ہے جو کہ پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایک تو بی ایل اے کو سپورٹ کر کے بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، وہاں کے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ دوسری طرف کے پی کی اگر بات کریں تو بلوچستان کے بعد جو ہے کے پی کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، افغانستان سے ہوتا ہوا یہاں پر افغان مہاجرین کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر وہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ تو یہ تمام تنظیمیں دہشت گردی کی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گی، کیونکہ ہماری فورسز جو ہیں بڑی تگڑی ہیں، انہوں نے انڈیا جیسے ملک کو جو ہے وہ رگڑا لگا دیا، وہاں اس کو ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ دہشت گرد کیا چیز ہیں، وہ ہمیشہ سے یہی کرتے تھے کہ دہشت گردی کو ہم جو ہے مذاکرات سے حل کریں، مذاکرات کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جوڑیں تاکہ جو ان کا جوابی حملہ ہوگا اس سے ہمارے سویلینز جو ہیں وہ متاثر نہ ہو، اس سے ملک کا امن خراب نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب افغان مہاجرین کی طرف اگر ہم آئیں تو افغان مہاجرین کا یہ گلہ تھا کہ وہ ہمیں واپس بھیجیں۔ خواتین کی بات کریں تو خواتین کا یہ سارا تھا کہ وہاں پر طالبان گورنمنٹ ہے، لیکن اب یہ دیکھیں افغان مہاجرین سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ آپ نے آخر یہاں کا نمک کھایا ہے، یہاں پر پلے بڑے ہیں، تو کسی جگہ پہ اگر آپ ایک دن بھی رہ کے آئیں، وہاں کا کھا کے آئیں، تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر آپ وہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ تو تیسری نسل اپنی یہاں پر پیدا کر کے اس کو جوان کر رہے تھے، تو آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ چیزیں جو آپ کے ملک سے ہو رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تھوڑی سی ایموشنز کو کنٹرول کر کے میں آج یہ باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ بہت ہو گیا ہمارے ان نوجوانوں کا جو بیچارہ ایف ایس سی کے بعد کیپٹن بھرتی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آتا ہے اور ٹریننگ لے کے اور اسی طرح کسی جگہ پہ اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ بچے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کی نوجوان کی، تو ہوتا کیا ہے کہ شادی کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہوتی ہے، وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ مزید جو ہے لاشوں کا بوجھ پاکستان اٹھانے کا کسی صورت بھی حق میں نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید ہم اس طرح کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کر اس طرح کی بدامنی پھیلائے۔ مذاکرات جو ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیے، ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کا کوئی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہوا۔ جیسی چیزیں ہوتی ہیں دوبارہ سے بدامنی پھیلائی جاتی ہے۔ تو اب جو ہے میرے خیال میں انڈینز کو دیکھ لیں کہ انڈیا جو کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتا جہاں پر وہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایون کہ ابھی کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں ایشیا کپ میں، وہاں پر بھی دیکھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ تو انڈین کے بارے میں ہم اگر کہیں کہ وہ ایسی چیزیں کریں تو ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ملک کے اوپر پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہی ایک دہشت گرد سوچ کا بندہ ہے، وہی دہشت گرد ہے۔ جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا وہ امریکہ میں بین تھا، جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا اس کو آر ایس ایس سوچ کا بندہ کہا جاتا تھا، اسے ایکسٹریمسٹ کہا جاتا تھا، اسے گجرات کا بچر کہا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے ہم حیران نہیں ہوتے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاسوس پکڑے جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی کسی ملک میں جنگ چھڑتی ہے اور اس جنگ میں کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ چھڑتی ہے، تو وہاں پر انڈین ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں۔ ایران کی بات کریں، قطر کی بات کریں، ہر جگہوں پر یہی ہو رہا ہے۔ تو اب انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ انڈینز ایکچولی ہیں کیا۔ انڈیا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اس وقت خطرہ بن چکا ہے،
اور انڈیا کی ہم پبلک کی بات نہیں کر رہے. انڈیا میں اس وقت جو ایک ایگزیکٹو لیول کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو پرائم منسٹر انہوں نے بنا کے بٹھایا ہوا ہے, وہی اس طرح کی سوچ کا مالک ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اور زیادہ پاکستان اس لیے پے کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک باؤنڈری جڑی ہے افغانستان کی اور دوسری انڈیا کی جڑی ہے, تو وہاں سے ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلے امن تباہ کرے, امن برباد کرے. تو افغانستان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو افغانستان کی تو سرزمین ہی ایسی ہے خون خرابے والی, وہاں پر کبھی امن ہو ہی نہیں سکا. تو اس وجہ سے بھی انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور انڈیا جو افغانستان کی اس وقت پوزیشن ہے وہ اس طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو افغان مہاجرین سے میں یہی کہوں گی کہ جو پاکستان نے آپ کے لیے کیا ہے, آپ کو پناہ دی ہے, آپ کو بزنس کرنے کی اپرچونیٹیز دی ہیں, تو آپ اگر وہ واپس بھیج رہے ہیں تو آپ پاکستان کے خلاف نفرت نہ اگلیں, بلکہ اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ ہم نے یہاں پر کتنا اچھا جو ٹائم سپینڈ کیا ہے اس کے ہی بدلے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں, کیونکہ آپ کے بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہے, آپ نے وہاں پر اگر جانا ہے واپس تو ویزا لے کر دوبارہ یہاں آ کر اپنا بزنس بھی کرنا ہے. تو یہاں پر امن ہوگا تو آپ کے ملک میں بھی خوشحالی آئے گی, آپ کو بھی روزگار ملیں گے. مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچاتی رہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.